ملا عبد المنان اور نیپولین۔ اسی طرح ان کے ایک خیر خواہ نے کسی زمانے میں ٹپ دیا تھا کہ اگر 3 ایسیز اور 3 تاریخی جنگیں رٹ لو تو انگریزی اور تاریخ میں فیل ہونا ناممکن ہے، بشرطے کہ ممتحن جوہر ناشناس اور نالائق نہ ہو۔ یہ وہ زمانہ تھا جب وہ ہر ایک کے مشورے پر حرف بحرف عمل کر بیٹھتے تھے، چنانچہ ہر دفعہ ایک مختلف طریقے سے فیل ہوتے اور ممتحن کی نالائقی پر رہ رہ کر افسوس کرتے۔ واٹرلو کی فیصلہ کن جنگ، جس میں ان کے ہیرو نیپولین کو شکست فاش ہوئی، ان 3 جنگوں میں جو انہوں نے نقشہ میدان جنگ سمیت رٹ لی تھی، ان کی فیورٹ تھی۔ دوستوں کو اپنے فیل ہونے کی اطلاع بھی اسی یادگار تاریخی حوالے سے دیتے تھے، جس میں طالب علمانہ ندامت کے بجائے جرنیلی تکبر پایا جاتا تھا۔ آئی ہیو میٹ مائی واٹرلو۔ بعد میں اپنی زندگی کی دیگر ناکامیوں کا اعلان بھی انہی تاریخی الفاظ میں کرنے لگے۔ مگر صاحب، نیپولین اور ان کی شکست میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ نیپولین تو ایک ہی شکست میں ڈھیر ہو گیا تھا، جبکہ ان کے اعلان ہزیمت میں دوبارہ شکست کھانے کا آہنی عزم پایا جاتا تھا۔ تالا نہیں کھلتا۔ جب ممتحن کو زیر دام لانے کے تمام ہتھ کنڈے اور شارٹ کٹ مکمل ہو گئے تو امتحان میں کل 4 ہفتے باقی رہ گئے تھے۔ شارٹ کٹ دراصل اس راستے کو کہتے ہیں جو ذہین مگر کاہل لوگ کم سے کم فاصلے کو زیادہ سے زیادہ وقت میں طے کرنے کے لیے دریافت کر لیتے ہیں۔ صاحب، فاصلے کو گز سے نہیں، وقت سے ناپنا چاہیے۔ خیر، اب ملا آسی سچ مچ پڑھائی میں جٹ گئے۔ صبح 7 بجے 8 پوریوں، پاؤ بھر کڑھائی سے اترتی جلیبیوں اور رات بھر تاروں کی چھاؤں میں بھیگے 10 باداموں کی ٹھنڈائی کا ناشتہ کرنے کے بعد وہ خود کو کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا ڈلوا دیتے تاکہ اگر چاہیں بھی تو باہر نہ نکل سکیں۔ عشاء کے وقت تالا کھلتا تھا۔ 2 ڈھائی ہفتے یہی معمول رہا، مگر امتحان میں نہیں بیٹھے۔ کہنے لگے دماغ کا تالا نہیں کھلتا۔ اور صاحب، تالا کھلتا بھی کیسے؟ امتحان سے چند روز قبل یہ معمول بنا لیا کہ شام پڑتے ہی سائیکل لے کے نکل جاتے اور پاؤ پھٹے لوٹتے، پرچے آؤٹ کرنے کی مہم میں لگے ہوئے تھے۔ جن جن پروفیسروں کے بارے میں انہیں ذرا بھی بدگمانی ہوئی کہ انہوں نے پرچہ بنایا ہوگا، اس کے چپراسیوں، خانساماؤں، مہتروں، حتیٰ کہ ان کے شیر خوار بچوں کو آیاؤں سمیت کلٹیویٹ کر رہے تھے۔ جیسے ہی کہیں سے کوئی ہنٹ ملتا یا گیس پیپر ہاتھ لگتا، اسے راتوں رات گھر گھر تقسیم کرتے۔ وہ مستحقین تک، یعنی شہر کے تمام نالائق طالب علموں تک پہنچ جاتا تو کسی دوسرے پرچے کو آؤٹ کرنے کی مہم پر سائیکل اور منہ اٹھائے نکل جاتے۔ ایک رات دیکھا کہ ایک پرنٹنگ پریس کے باہر جو کاغذ کی کترنیں، پروف کی ردی اور کوڑا کرکٹ پڑا تھا، اسے اپنے معتقدین خاص سے 2 بوریوں میں بھروا کر خرد بینی معائنے کے لیے گھر لے آئے۔ انہیں کسی نے انتہائی رازداری سے ہنٹ دیا تھا کہ ایک پرچہ اسی پریس میں چھپا ہے۔ ان کے جاسوس شہر کے مختلف حصوں میں کام کر رہے تھے۔ ان کے بقول آگرے، میرٹھ، بریلی اور راجپوتانہ اور سینٹرل انڈیا کے شہروں میں جن کا آگرہ یونیورسٹی سے الحاق تھا، ان کے خفیہ ایجنٹوں نے جاسوسی کا جال بچھا رکھا تھا جس سے کسی بھی ممتحن کا باعزت طریقے سے بچ نکلنا ناممکن تھا۔ یہ سب وہ تھے جو کئی سال سے مختلف مضامین میں فیل ہو رہے تھے۔ ہر جاسوس اسی مضمون کے پرچے کی مخبری میں اسپیشلائز کیے ہوئے تھا جس میں گزشتہ سال لڑکا تھا۔ لیکیج اور خفیہ اطلاعات کے سوتے خشک ہونے لگے تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اپنے ذاتی کشف و الہام سے اس کمی کو پورا کیا۔ پہلا پرچہ سیٹ کرنے والے ممتحن کے گھر کے باہر تھڑے پر گردن اور پیر لٹکائے 2 گھنٹے تک پرچے کی بو لیتے رہے۔ 3 سوال اسی عالم میں القاء ہوئے۔ گھر آ کر ان میں مزید 3 کا اضافہ کیا۔ پیر کی صبح پہلا پرچہ تھا۔ اتوار کی رات کو صبح 4 بجے تک 10 سوالوں پر مشتمل اپنا آؤٹ کیا ہوا پرچہ ہر اس طالب علم کے گھر پہنچایا جو گزشتہ برسوں میں متواتر فیل ہوتا رہا تھا۔
یا جس میں انہیں آئندہ فیل ہونے کی ذرا بھی صلاحیت نظر آئی۔ اس کار خیر سے صبح 3:30 بجے فارغ ہوئے، گھر آ کر ٹھنڈے پانی سے غسل کیا، باہر نکل کے صبح کے تارے کی طرف ٹکٹکی باندھے دیر تلک دیکھا کیے۔ ایک ہندو پڑوسی سے جو کنویں کی مینڈ پر لٹیا سے اشنان کر رہا تھا اور ہر لٹیا کے بعد جتنی زیادہ سردی لگتی اتنے ہی زور سے ہری اوم ہری اوم پکار رہا تھا، باہر سے تالا لگانے کو کہا، پھر اندر آ کے سو گئے۔ کس واسطے؟ کہ دماغ کا تالا نہیں کھلا تھا۔ ملا عاصی کے کشف و کرامات۔ جتنی محنت اور ریاضت انہوں نے رفاہ عام کی خاطر پرچے آؤٹ کرنے میں کی، اس کی 1% بھی اپنی پڑھائی میں کر لیتے تو فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو جاتے۔ بہرحال افسوس اس کا نہیں کہ انہوں نے ایسے لغو کام میں وقت کیوں ضائع کیا۔ رونا اس بات کا ہے کہ امتحان کے پہلے پرچے میں 8 میں سے 5 سوال ایسے تھے جو ان کے آؤٹ کیے ہوئے الہامی پرچے میں موجود تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ممتحن نے ان کا پرچہ سامنے رکھ کر پرچہ سیٹ کیا ہے۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ ممتحن کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے۔ ملا عاصی نے تو یہاں تک کہا کہ اس پروفیسر نے وہ تھڑا ہی توڑوا دیا جس پہ بیٹھے بیٹھے انہیں کشف ہوا تھا۔ ایک عرصے تک وہ جگہ مرجع گمراہان خاص رہی، واللہ عالم۔ اب کیا تھا، سارے شہر میں ان کی دھوم مچ گئی۔ دوسرے دن ان کے گھر کے سامنے امتحان میں بیٹھنے والے طلباء کے ٹھٹ لگ گئے۔ اس کے بعد امتحان میں 4 دن کا ناغہ تھا۔ ان ایام میں نزدیک و دور کے کالجوں کے طلباء نے کوئی لاری میں، کوئی ٹرین سے، کوئی پا پیادہ جوق در جوق آ کر ان کے گھر کے سامنے پڑاؤ ڈال دیا۔ میلہ سا لگ گیا۔ یو پی کے نالائق لڑکوں کا ایسا عظیم الشان اجتماع چشم فلک نے نہ کبھی اس سے پہلے نہ اس کے بعد دیکھا۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ پولیس نے کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ مجمع میں CID کے آدمی والدوں کا بھیس بنائے پھر رہے ہیں۔ ملا عاصی کا بیان تھا کہ 2 برقع پوش لڑکیاں بھی آئی تھیں۔ ان میں سے لمبی والی لڑکی کے بارے میں شکیل احمد نے، جو کلاس میں سب سے چھوٹا اور خوبرو لڑکا تھا، یہ شہادت دی کہ اس نے میرے کولہے میں چٹکی لی اور اس کی نقاب کے پیچھے مجھے تاؤ دی ہوئی مونچھ نظر آئی، واللہ عالم۔ حالانکہ ملا عاصی اب خود امتحان میں نہیں بیٹھ رہے تھے، لیکن اوروں کی خاطر دن رات ایک کر دیے۔ کہتے تھے اگر خود امتحان میں بیٹھ جاؤں تو سارا کشف باطل ہو جائے گا۔ طالب علموں میں یہ افواہ آگ کی طرح پھیل گئی کہ جب سے حجابات اٹھے ہیں ملا عاصی دنیا سے کنارہ کش ہو کر صوفی ہو گئے ہیں اور پے در پے کرامات ظہور میں آ رہی ہیں۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس افواہ کی تردید نہیں کر سکتا۔ وہ کمرے میں تالا ڈلوا کر دن بھر چھٹی حس کی مدد سے پرچہ بناتے، رات کو ٹھیک 12 بجے اور پھر 2:30 بجے اپنے ماموں سجاد احمد مرحوم وکیل کا بوسیدہ سیاہ گاؤن پہنے حجرہ عالیہ سے برآمد ہوتے اور پرچہ آؤٹ کرتے۔ 3 دن تک یہی نقشہ رہا۔ تصوف وصوف کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے تو ان کے چہرے پر تپسیا کرنے والے سادھوؤں کی سی گمبھیر شانتی نظر آئی۔ آنکھیں 1/4 سے زیادہ نہیں کھولتے تھے، گوشت، لہسن اور جھوٹ چھوڑ دیا۔ صبح تڑکے ایسے ٹھنڈے یخ پانی سے اشنان کرتے کہ بے اختیار چیخ کو روکنے کے لیے پورا زور لگانا پڑتا۔ عفت نگاہ کا یہ عالم کہ عورت تو کجا، مرغی یا بکری بھی سامنے آ جائے تو برہمچاریوں کی طرح شرما کر نظریں نیچی کر لیتے۔ مخالف جنس سے اس قدر احتیاط اور پرہیز کہ اردو کے بعض ایسے الفاظ کو بھی مذکر بولنے لگے جو اندھے کو بھی نظر آتے ہیں کہ مؤنث ہیں۔ غرض کے پرچے آؤٹ کرنے کے لیے اپنی تمام روحانی طاقتیں اور تصرفات داؤ پر لگا دیے۔ پہلے پرچے کو چھوڑ کر باقی ماندہ پرچوں میں ان کا بتایا ہوا ایک سوال بھی نہیں آیا۔ وہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ ان کے حق میں بس یہی کہا جا سکتا تھا کہ انہوں نے بڑے خلوص نیت سے خلق خدا کو خوار کیا تھا۔ اس سال کانپور اور اس کے ارد گرد 50-60 میل کے حلقے میں جتنے بھی لڑکے فیل ہوئے ان سب کا یہی موقف تھا کہ ملا عاصی کے آؤٹ کیے ہوئے پرچوں کی وجہ سے لڑکے ہیں۔ حد یہ کہ عادی فیل ہونے والے لڑکے جو ہر سال
قسمت اور ممتحن کو گالیاں دیا کرتے تھے، وہ بھی ملا عاصی کی جان کے لاگو ہو گئے۔ نوبت گالی گلوچ پر آنے لگی تو وہ چپکے سے اپنی ننہال امروہہ سٹک گئے۔ ایک لڑکے کے ماموں نے تو ملا عاصی کے ماموں کو سرے بازار زد و کوب بھی کیا۔ 1 ڈیढ़ مہینے تک ان کے خاندان کا کوئی بزرگ گھر سے باہر نہیں نکل سکا۔ تو جناب یہ تھے ہمارے ملا عاصی عبد المنان، چند مخصوص اسینٹریسٹیز، سنک مضحک عادات و اطوار سے۔ قطع نظر جوانی ان کی ویسی ہی گزری جیسے اس زمانے میں عام طالب علموں کی گزرتی تھی۔ آپ نے اس دن مرزا عبد الودود بیگ کا ایک چراندہ سا مقولہ سنایا تھا، کس کس بلا سے عبارت تھی جوانی اس زمانے میں۔ سال بھر عیش، امتحان سے پہلے چلہ، محاسے، مشاعروں میں ہوٹنگ، آغا حشر کاشمیری کے ڈرامے، رینالڈ اور مولوی عبدالحلیم شرر کے اسلامی ناول، سونے سے پہلے آج سر اوٹتا دودھ، بلا ناغہ ڈنٹر بیٹھک، جمعے کے جمعہ غسل، شب گپ، ریلوے اسٹیشن پر لیڈیز کمپارٹمنٹ کے سامنے سولو گوز اسٹیپ، انگریز کے خلاف نعرے اور اسی کی نوکری کی تمنا۔ ملا عاصی نے ساری زندگی تجرد میں گزار دی۔ صحرا بدا نہ شہنائی بجی، نہ چھہارے بٹے، خود ہی چھہارا ہو گئے۔ میں نے بہت کریدا، پٹھے پر ہاتھ نہیں رکھنے دیتے۔ گڑھے گڑھائے بقراتی جملے لڑکانے لگے جو ان کے اپنے نہیں معلوم ہوتے۔ بس تمام عمر ایسی افراتفری رہی کہ تزویج اور متاہلانہ آسودگی کے بارے میں سوچنے کی فرصت ہی نہ ملی۔ جی ہاں، شادی کے لیے ملا عاصی اب یہی لذیذ اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں۔ آدھی لذت تو فقط ان کے تلفظ میں ہی مل جاتی ہے۔ مجھے تو عورتوں کے بغیر زندگی میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی، البتہ ان کی کوئی حق تلفی ہوئی ہو تو مجھے علم نہیں، اللہ معاف کرے، وغیرہ وغیرہ۔ اب بھی اسی کمرے میں رہتے ہیں جس میں ان کی ولادت ہوئی تھی۔ میرا تو سوچ سوچ کے ہی دم گھٹنے لگا کہ کوئی شخص اپنی ساری زندگی 70-75 برس ایک ہی محلے، ایک ہی مکان اور ایک ہی کمرے میں کیسے گزار سکتا ہے۔ کراچی میں تو اتنے سال آدمی قبر میں بھی نہیں رہ سکتا۔ جہاں گورکنوں نے دیکھا کہ اب کے شب برات اور عید بقرعید پر بھی کوئی فاتحہ پڑھنے نہیں آیا، وہیں ہڈیاں اور پنجر نکال کے پھینک دیے اور تازہ مردے کے لیے جگہ نکال لی۔ جب سور پھونکا جائے گا تو ایک ایک قبر سے 101 مردے اٹھ کھڑے ہوں گے کہ یہی ہے امتوں کے مرد کہن کا چارہ۔ صاحب ویسے تو دنیا میں ایک سے ایک کریک پاٹ سنکی پڑا ہے، لیکن ملا عاصی کا تو چیزیں دیگری والا معاملہ ہے۔ ان کے ایک واقف کار کا بیان ہے کہ آخری واٹر لو کے بعد کھسک گئے ہیں۔ فرقہ ملامتیہ سے تعلق ہے۔ نماز اس طرح پڑھتے ہیں جیسے بعض مسلمان شراب پیتے ہیں، یعنی چوری چھپے۔ یہ وہی فرقہ ہے جس سے حضرت مادھو لال حسین کا تعلق بتایا جاتا ہے۔ ایک صاحب بولے کہ مرتد ہوئے مدت ہوئی۔ اس پر دوسرے صاحب بولے کہ مسلمان تھے کب جو مرتد ہوتے۔ حیدر مہدی نے بتایا کہ ایک دن میں نے پوچھا، ملا کیا یہ سچ ہے کہ تم بودھسٹ ہو گئے ہو؟ ہنسے، کہنے لگے جب میں نے 50ویں سال میں قدم رکھا تو خیال آیا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کیوں نہ اپنے عقائد کی اصلاح کر لوں۔ سانگ باقی ہیں، شب کم ہے۔ ایک دن بہت اچھے موڈ میں تھے، میں نے گھیرا، پوچھا کہ مولانا بدھزم میں تمہیں اس کے علاوہ اور کون سی خوبی نظر آئی کہ مہاتما بدھ اپنی بیوی یشودھرا کو سوتا چھوڑ کر راتوں رات سٹک گئے؟ مسکرائے، کہنے لگے میری یشودھرا تو میں خود ہوں، وہ بھاگ بھری تو اب اگلے جنم میں جاگے گی۔ ایک محرم راز نے تو یہاں تک کہا کہ ملا عاصی نے وصیت کر رکھی ہے کہ میری لاش تبت لے جائی جائے، حالانکہ بیچارے تبت والوں نے ان کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ پروفیسر بلگرامی جو ایک مقامی کالج میں انگریزی ادب پڑھاتے ہیں، اس اتہام کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ملا عاصی نے وصیت لکھی ہے ان کی غیر مغسول لاش کو سپرد آتش کر دیا جائے، اور غرض کے جتنے منہ اتنے بہتان۔ لیکن اتنا تو میں نے بھی دیکھا کہ کونے میں ان کی والدہ کی نماز کی چوکی پر جا نماز الٹی بچھی تھی، یعنی محراب کا رخ قبلے کی بجائے پورب کی طرف تھا۔ سنا ہے اس پر آسن مار کے دھیان اور تپسیا کرتے ہیں۔ ایک تومبی بھی پڑی دیکھی
جس کے بارے میں ایک دوست نے کہا کہ انہوں نے کبھی سنجیدگی سے کوئی ہول ٹائم پیشہ اختیار کیا تو اسی تومبی میں گھر گھر بھیک مانگیں گے۔ میز پر زینزم پر 5-6 کتابیں پڑھی تھیں۔ میں نے یوں ہی وقت گردانی کی، اللہ جانے انہیں کس سے انڈر لائن کرایا ہے۔ کمرے میں صرف ایک ڈیکوریشن پیس ہے، یہ ایک انسانی کھوپڑی ہے جس کے بارے میں لطیفہ مشہور ہے کہ گوتم بدھ کی ہے، نروان سے پیشتر کی۔ سلیقے سے تہہ کی ہوئی ایک گیروا چادر پر گز بھر لمبا چمٹا رکھا تھا۔ مجھے تو بجانے والا اپنے عالم لوہار والا چمٹا لگا۔ پاس ہی لکڑی کی سادھوؤں والی کھڑاویں پڑی تھیں، وہی جن کے پنجے پر شطرنج کا اونٹ بنا ہوتا ہے۔ نماز کی چوکی پر ایک مٹی کا پیالہ، ایک تارا، باسی تلسی اور بدھ کی مورتی رکھی تھی۔ مختصر یہ کہ کمرے میں بدھزم کے ڈو اٹ یور سیلف آلات گرد میں اٹے جا بجا پڑے تھے۔ مجھے تو ایسا لگا جیسے ان کا مقصد محض نمائش ہے، گویا دوسروں کا منہ چڑھانے کے لیے اپنی ناک کاٹ لی۔ آگ تکفیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ انہوں نے یہ سارا اڈمبر اور ڈھونگ صرف مسلمانوں کو چڑھانے کے لیے رچا رکھا ہے، لیکن یہ درست معلوم نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں مسلمانوں نے کسی کے ہندو، عیسائی یا بدھ مت کا پیرو ہونے پر کبھی تعرض نہیں کیا، البتہ اپنی فقہ اور فرقے سے باہر ہر دوسرے مسلم فرقے کا سر پھاڑنے اور کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ آگ تکفیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں۔ کھل جا سمسم، آپ ذرا گیس کیجئے وہ کیا کرتے ہیں۔ میں آپ کو 2 منٹ دیتا ہوں۔ آدھے منٹ بعد ہی، جناب وہ ٹیوشن کرتے ہیں، غریب لڑکوں کو میٹرک کی تیاری کرواتے ہیں، رات کو 12-1 بجے لوٹتے ہیں، 5-6 میل پیدل چل کر جانا تو کوئی بات ہی نہیں۔ کہتے ہیں سواری سے نفس موٹا ہوتا ہے، سوائے گدھے کی سواری کے، اس لیے بنی اسرائیل کے پیغمبروں نے گدھے کی سواری کی ہے، مگر سنا ہے پڑھانے کا پیسہ ایک نہیں لیتے۔ کہتے ہیں مشرق کی ہزاروں سال پرانی ریت ہے کہ پانی، نصیحت اور تعلیم کا پیسہ نہیں لیا جاتا، پیسہ لے تو یہ انگ نہیں لگتے اور انجام کار پیسہ بھی نہیں بچتا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ معاوضہ دے کر حاصل کیے ہوئے علم سے کوئی روحانی تبدیلی آئی ہو۔ سچی تبدیلی صرف کسی کی نظر سے آتی ہے اور نظر کا کوئی مول نہیں۔ اللہ جانے گزر بسر کیسے ہوتی ہے، دستے غیب تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ بدھسٹ خدا اور اس کی رزاقی کے قائل نہیں، بھیک کو ترجیح دیتے ہیں۔ فلسفے کا ایک پورا قلعہ کھڑا کر لیا ہے ملا اسی نے، ہم جیسوں کے پلے تو خاک نہیں پڑتا، اب اسے جنون کہیے، جھک کہیے، بس ہے تو ہے۔ کون کہہ سکتا تھا کہ پڑھائی کے نام سے بھاگنے والا لڑکا پڑھانے میں اپنا نروان تلاش کرے گا؟ یاد نہیں آپ کا قول ہے یا میرا کہ اپنے ہاں جو لڑکے پڑھائی میں فسڈی ہوتے ہیں وہ فوج میں چلے جاتے ہیں، اور جو فوج کے لیے میڈیکلی انفٹ ہوتے ہیں وہ کالجوں میں پروفیسر بن جاتے ہیں۔ صاحب قدرت جس سے جو چاہے کام لے، آپ بھی تو ایک زمانے میں لیکچرر بننے کی تمنا رکھتے تھے، خدا نے آپ پر بڑا رحم کیا کہ دلی مراد پوری نہ ہونے دی۔ ویسے آپ کو معلوم ہی ہے میں نے بھی کئی برس ٹیچری کی ہے، دل کی بات پوچھیے تو حاصل زندگی بس وہی زمانہ تھا، یاد آتا ہے۔ وہاں سے نکل کے پھر نہ فراغت ہوئی نصیب، آسودگی کی جان تیری انجمن میں تھی۔ لیکن ایک بات ہے، سبھی کہتے ہیں کہ پڑھاتے بہت اچھا ہیں، اچھا معلم ہونے کے لیے عالم ہونے کی شرط نہیں۔ کچھ عرصے گورنمنٹ اسکول میں بھی پڑھایا، لیکن جب محکمہ تعلیمات نے یہ پخ لگائی کہ 3 سال کے اندر BT پاس کرو ورنہ تنزلی کر دی جائے گی، تو یہ کہہ کر استعفیٰ دے دیا کہ میں بے صبر آدمی ہوں، 3 سال اس واقعے کے انتظار میں نہیں گزار سکتا۔ میں نے ہمیشہ BT پاس ٹیچروں سے پڑھا اور ہمیشہ فیل ہوا، اس کے بعد کہیں نوکری نہیں کی۔ البتہ نابیناؤں کے اسکول میں مفت پڑھانے جاتے ہیں، لہجے میں مٹھاس، ملائمت اور دھیرج بلا کا ہے، ہمیشہ سے تھا۔ الفاظ سے بات سمجھ میں آتی ہے، لہجے سے دل میں اتر جاتی ہے۔ جادو الفاظ میں نہیں لہجے میں ہوتا ہے۔ الف لیلوی خزانوں کا دروازہ ہر ایرے غیرے کے کھل جا سمسم کہنے سے نہیں کھلتا، وہ الادین کا لہجہ مانگتا ہے۔ دلوں کے قفل کی کلید بھی
لفظ میں نہیں لہجے میں ہوتی ہے۔ اپنی بات دہرانی پڑے یا دوسرا الجھنے لگے تو ان کا لہجہ اور بھی ریشم ہو جاتا ہے، لگتا ہے فالودہ گلے سے اتر رہا ہے۔ ہر اچھے استاد کے اندر ایک بچہ بیٹھا ہوتا ہے جو ہاتھ اٹھا اٹھا کر اور سر ہلا ہلا کر بتاتا جاتا ہے کہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں۔ اچھے استاد کا پڑھانا بس اس بچے سے ایک مکالمہ ہے جو عمر بھر چلتا رہتا ہے۔ انہوں نے اس بچے کو بچہ ہی رہنے دیا۔ وہ کمرہ بات کرتا تھا، حجرہ جہاں نما۔ ملا عاصی سے اسی کمرے میں گھمسان ملاقاتیں رہیں جہاں 35 برس پہلے انہیں خدا حافظ کہہ کر پاکستان آیا تھا۔ اس زمانے میں سبھی پاکستان کھینچے چلے آ رہے تھے، زمین جائیداد، بھرے بطولے گھر، لگے لگائے روزگار اور اپنے یاروں پیاروں کو چھوڑ کر۔ اسی کمرے میں مجھے گلے لگا کے رخصت کرتے ہوئے کہنے لگے، جاؤ سدھارو میری جان، تمہیں کوہ ندا کے سپرد کیا۔ آج بھی انہیں اتنا ہی تعجب ہوتا ہے کہ بھلا کوئی شخص بقائمی ہوش و حواس کانپور کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ کمرے میں وہی پنکھا اسی ڈگمگ ڈگمگ کڑے میں لٹکا اسی طرح چرخ چوں کرتا رہتا ہے۔ مجھے تو جب بات کرنی ہوتی تو پنکھا آف کر دیتا تھا۔ پنکھا چلتے ہی آندھی سی آ جاتی ہے اور کتابوں، دیواروں اور دری پر جمی ہوئی گرد کمرے میں اڑنے لگتی ہے، جس سے مچھروں کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ وہ پنکھا گرمی سے نہیں، مچھروں سے بچنے کے لیے چلاتے ہیں، مگر کم، بہت ہی کم۔ اس لیے نہیں کہ بجلی کی بچت ہوتی ہے، بلکہ چلانے سے پنکھا گھستا ہے، اس کی لائف کم ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ 40-45 برس کا تو ہوگا۔ ان حسابوں 100 تک گھسیٹ لے جائیں گے۔ بعض سادھوؤں اور جوگیوں کا عقیدہ ہے کہ ہر انسان کے مقدر میں بھگوان نے گنتی کے سانس رکھے ہیں، چنانچہ بیشتر وقت سانس روکے بیٹھے رہتے ہیں تاکہ زندگی بقدر حفظ دم لمبی ہو جائے۔ طوعاً و کرہاً گنڈے دار سانس فقط اس لیے لے لیتے ہیں کہ اسے روک سکیں۔ بس پنکھے کی عمر بھی اسی طرح دراز کی جا رہی ہے۔ ان کے کمرے میں گویا ایک عالم کی سیر ہو گئی۔ حجرہ جہاں نما کہیے، ہر چیز ویسی کی ویسی ہی ہے، بلکہ وہیں کی وہیں دھری ہے۔ بخدا مجھے تو ایسا لگا کہ مکڑی کے جالے بھی وہی ہیں جو چھوڑ کر آیا تھا۔ صرف ایک تبدیلی دیکھی، داڑھی پھر منڈوا دی ہے۔ پوچھا تو گول کر گئے۔ کہنے لگے، داڑھی اس وقت تک قابل برداشت ہے جب تک کالی ہو۔ اس پر انعام صاحب آنکھ مارتے ہوئے بولے، مہاتما بدھ بھی تو منڈواتے تھے۔ کمرے کا نقشہ وہی ہے جو سن 47 میں تھا، البتہ دیواروں پر چکٹ چڑھ گیا ہے۔ صرف وہ حصے صاف نظر آئے جن کا پلاسٹر حال میں جھڑا ہے۔ بائیں دیوار پر پلنگ سے 2 فٹ اوپر، جہاں 45 سال پہلے میں نے پینسل سے پکنک کا حساب لکھا تھا، اس کی اوپر کی 4 لائنیں ابھی تک یوں کی توں ہیں۔ صاحب، روپے میں 192 پائی ہوتی تھی اور 1 پائی آج کل کے روپے کے برابر تھی۔ حیرت اس پر ہوئی کہ دیوار پر بھی حساب کرنے سے پہلے میں نے 786 لکھا تھا، بقول آپ کے مرزا عبدالودود بیگ کے۔ اس زمانے میں مسلمان لڑکے حساب میں فیل ہونے کو اپنے مسلمان ہونے کی آسمانی دلیل سمجھتے تھے۔ حساب کتاب، پنج بیوپار اور ہر وہ کام جس میں منافع کا ذرا بھی امکان ہو، بنیوں، بقالوں اور یہودیوں کا کسب تصور کیا جاتا تھا۔ مگر مجھے چکرورتی ارتھمیٹک ازبر تھی۔ 1.25 سوا یا 2.5 کا پہاڑا مجھے اب تک یاد ہے۔ ان کا فائدہ وائدہ تو سمجھ میں خاک نہیں آیا۔ دراصل یہ لڑکوں کا پتا مارنے، بلکہ خود انہی کو پتے سمیت مارنے کا ایک بہانہ تھا۔ مسلمان پر یاد آیا کہ یہ جو 5 وقتہ ٹکرے مارنے کا گٹا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ الحمدللہ 25-26 برس کی عمر میں ہی پڑ چکا تھا۔ میاں تجمل کی صحبت اور نیاز فتح پوری کی تحریریں بھی نماز نہ چھڑوا سکیں۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، 2/3 بال بھی اسی عمر میں سفید ہو گئے تھے۔ خیر تو یہ کہہ رہا تھا کہ شیشم کی میز کے اوپر والی دیوار پر میٹرک کی فیئرویل پارٹیوں کے گروپ فوٹو لگے تھے، متواتر 5 سالوں کے۔ خدا خدا کر کے 5ویں سال ان کا بیڑا اس وقت پار لگا جب ان کا ایک کلاس فیلو BA کر کے انہیں انگریزی پڑھانے لگا۔ 5ویں میں وہ ہیڈ ماسٹر کے پیچھے کرسی کی پشت مضبوطی سے پکڑے کھڑے ہیں۔ مشہور تھا کہ وہ اس وجہ سے پاس نہیں ہونا چاہتے کہ پاس ہو گئے تو مانیٹری ختم ہو جائے گی۔ کالج میں مانیٹر کا کیا کام؟ ایک فوٹو سیپیا رنگ کا ہے،
میں تو اس میں اپنا حلیہ دیکھ کر بھونچکا رہ گیا۔ یا اللہ، ایسے ہوتے تھے ہم نوجوانی میں؟ کیسے اداس ہوتے تھے لڑکے اس دن، تادم مرگ دوستی نبھانے، دکھی انسانیت کی خدمت کرنے، اور ایک دوسرے کو تمام عمر ہر تیسرے دن خط لکھنے کے کیسے کیسے عہد و پیمان ہوتے تھے۔ میز پر ابھی تک وہی سبز بنات مڑھی ہوئی ہے، روشنائی کے دھبوں سے 9% نیلی ہو گئی ہے۔ بے اختیار چاہا کہ بقیہ 1% پر بھی دوات اڈیل دوں تاکہ یہ برس کسی طرح ختم نہ ہو۔ چپراسیوں کی وردیاں بھی اسی بنات کی بنتی تھیں۔ سردی کڑاکے کی پڑنے لگتی تو کبھی کبھی اسکول کا چپراسی بشیر ڈانٹ کے ہمیں گھر واپس بھیج دیتا کہ میاں کوٹ لنگوٹ سے کام نہیں چلے گا، کمری مرزئی روئی کی واسکٹ ڈانٹ کے آؤ، مگر خود گھر سے ایک پتلی سی مرزئی پہن کر آتا جو اتنی پرانی ہو گئی تھی کہ لوزاتی پیٹرن کے ڈوروں کے ہر خانے میں روئی کا علیحدہ گومڑا بن گیا تھا، لیکن یونیفارم کی اچکن گھر پہن کر نہیں جاتا تھا۔ میں نے اس پر کبھی کوئی سلوٹ یا داغ نہیں دیکھا۔ چھٹی کا گھنٹہ اس طرح بجاتا کہ گھڑیال کھلکھلا اٹھتا۔